اگر کوئی چاہے کہ وہ بیمار نہ پڑے، اگر کوئی چاہے کہ اس پر کوئی بلا نہ وارد ہو، جادو ٹونا گنڈا تعویذ وغیرہ کا اثر نہ ہو، ہر بلا سے وہ محفوظ رہے، تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اہل بیت کے تھرو ہمیں یہ تبرکات ملے، ہم نے جو کچھ لیا اہل بیت سے لیا، تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے 7ویں امام مسیح کاظم علیہ السلام تشریف فرما ہے، اتنے میں کہ ایک شخص آیا کہ مولا جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں پھر ہو جاتا، انویسٹمنٹ لگاتا ہوں لیکن پیسے ڈوب جاتے ہیں، قرضے میں چلا جاتا ہے مال، پھر پیسے واپس آتے نہیں، پھنس جاتے، کیا کروں؟ تو صدقہ نکال۔ چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، شادی ہو کے 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوتی، کا صدقہ نکال، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا شخص آیا کہ میری بیوی بڑی بیمار رہتی ہے، کیا کروں؟ کا صدقہ نکال، وہ بھی چلا گیا۔ چوتھا شخص آیا کہ میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوتی ہے، کیا کروں؟ کا صدقہ نکال۔ 5ویں سے رہا نہیں گیا، جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کھڑے ہو کے کہا مولا یہ کیا ہر ایک کے لیے ایک ہی صدقہ، سب کے لیے صدقہ؟ کہا کہ ہاں، تجھے کیا پتا کہ صدقے کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے چھٹے امام جب کسی کو صدقہ دیتے تھے نا، لینے والے کے ہاتھ کو پہلے چومتے تھے، امام چومے۔ جب پوچھا گیا مولا آپ کیوں چومتے ہو؟ کہا یہ ہاتھ وہ ہے جس کے ذریعے سے میرا صدقہ ادا کر جاتا ہے۔ فقیر کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھ کے صدقہ دینا غلط ہے، وہ اپنے حالات سے مجبور ہے آپ کے پاس آئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا آپ کو پتا ہے فلاں فقیر نے فلیٹ لے لیا، یہ پیسے بغیر محنت کے کمانے کی کوشش میں، جو بھی ہے وہ اپنی قسمت کا کار ہے، جو آپ کی قسمت ہوگی وہ آئے گا آپ کے۔ 2 چیزیں یاد رکھیے، ایک موت، ایک رزق، کہیں بھی جائیں آئے گا ضرور وہیں۔ جناب عیسیٰ کے دربار میں اکثر و بیشتر ملک الموت آیا کرتے تھے۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ اپنے اصحاب سے کہا کہ میرے دربار میں اکثر ملک الموت آتے ہیں۔ ایک صحابی کو شوق ہو ان کا دیدار کرنے کا، کہ یا نبی اللہ میں چاہتا ہوں کہ مانوس ہو جاؤں تاکہ مرتے وقت مجھے ڈر نہ لگے، میں ملک الموت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہ وہ تو دیکھے گا، نہیں پہلے سے دیکھ لینا چاہتا ہوں، کیا ضرورت ہے؟ نہیں بس آپ دعا کریں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعا پوری ہوتی ہے۔ جناب بیچارے کا پروردگار میرا یہ صحابی چاہتا ہے کہ ملک الموت کا دیدار کرے، کیا کروں؟ تو اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرو۔ ہاتھ پھیرنا تھا، دیکھا کہ سامنے بیٹھے ہوئے اور اسی کو گھور رہے۔ سچ بتائیے کیا عالم ہوگا، جبکہ اس کو پتا ہے کہ ابھی میرا مرنے کا وقت نہیں آیا ہے، میں ایڈوانس میں دیکھ رہا ہوں، اور جب گھور رہے تھے تو ڈر گیا، جلدی سے جناب عیسیٰ کے قریب میں آ کے بیٹھ گیا۔ یا نبی اللہ بڑا ڈر لگ رہا ہے، کیا ہے؟ کیا وہ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ تیری خواہش ہے، ہو سکتا ہے حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مجھے دیکھ سکتا ہے، کہ نہیں مجھے ڈر لگ رہا۔ اللہ سے کہیے کہ ہوا مجھے ہند پہنچا دے۔ اس زمانے میں ہندوستان بہت دور مانا جاتا تھا، ہوا اڑا کے لے گئی، ہندوستان پہنچ گئی۔ وہ پہنچ گیا، تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت میں چلے گئے، پھر اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جناب عیسیٰ کے آگے سامنے بیٹھ گئے۔ کہ تم نے خامخواہ میرے صحابی کو ڈرا دیا، تو میں نے کب ڈرایا؟ کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہ دیکھ نہیں رہا تھا، حیرت کر رہا تھا اس کی موت کسی میں لکھی ہوئی ہے، یہ یہاں کیا کرو؟ ایک سوال پڑے گا محمد والے، تو عزیزان محترم، امام نے کہا صدقے کی اہمیت تجھے کیا پتا؟ تو وہ شخص کہنے لگا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں صدقہ نکالوں، لیکن میرے پاس روکڑا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ روکڑا نہیں، پیسہ نہیں۔ اچھا تو اس سے کس نے کہا کہ صدقہ پیسے سے ہی نکلتا ہے؟
کسی کے راستے کا پتھر ہٹا دے صدقہ ہے۔ اب ڈھونڈتے ہیں تو مت پھریے گا کہ راستے میں کہاں پتھر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کی کام میں رکاوٹیں نہ ڈالو۔ اگر کر نہیں سکتے تو کم سے کم رکاوٹیں نہ پیدا کرو۔ رکاوٹوں کو دور کرنا مقصد یہ ہے۔ کسی کے راستے کا پتھر ہٹا دو صدقہ ہے۔ کہ مولا اگر میں یہ بھی نہیں کر سکا، کیسے کیسے لوگ پہنچتے تھے جو سوال واقعاً کرنے کی ضرورت تھی وہ کبھی نہیں پوچھا۔ یہ نہیں پوچھا کہ پروردگار کی معرفت کیسے حاصل ہو، آپ کی معرفت کیسے حاصل ہو۔ کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکا تو امام مسکرائے کہ تو پیسے سے صدقہ نکالنا نہیں چاہتا، کسی کے راستے کا پتھر ہٹانا نہیں چاہتا، تو کہ ایسی بات کر کے سننے والا دیکھ کے مسکرا دے، وہ بھی صدقہ ہے۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ دماغ کا اشارہ دیکھیے، اسی کو کہتے ہیں کہ یہی عظمت امام، عظمت اہل بیت کیا ہے؟ اشارے میں زندگی سنوار دے۔ ایسی بات کرو کہ جس سے سامنے والا مسکرا دے، صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، اللہ اس کا ثواب رکھا ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو ہابی ہوتی ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے، بچھو کا ڈنک نہیں دیا ہے کہ ایسا ڈنک مار دیں کہ سامنے والا دل دلا کے رہ جاتا ہے کہ اچھا مولا اگر میں یہ بھی نہیں کر سکا، کیا تو پیسے سے صدقہ نکالنا نہیں چاہتا، نہ تو راستے کا پتھر ہٹانا چاہتا، نہ تو میٹھا بول بولنا چاہتا ہے، ایک کام کر، ہم پہ سلوات بھیجا کرنا، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو مولا اگر میں یہ بھی نہیں کر سکا، اچھا تو پیسے سے صدقہ نہیں نکالنا چاہتا، تو راستے کا پتھر ہٹانا نہیں چاہتا، تو میٹھا بول بولنا نہیں چاہتا، تو کم سے کم ہم پہ سلوات بھی نہیں بھیجنا چاہتا، تو ہمارے دشمنوں پہ لعنت کر دے، وہ بھی صدقہ ہے۔ اب اس نے کہا کہ مولا اگر یہ بھی میں نہیں کر سکا، اب امام کو جلال آیا، کہا کہ تو نہ میٹھا بول بولنا چاہتا ہے، نہ ہم پہ سلوات پڑھنا چاہتا ہے، نہ ہمارے دشمنوں پہ لعنت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تجھ پہ لعنت ہے۔ ایک سلوات پڑھے گا محمد والا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی پریشانیوں سے دور ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے تجارت کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو۔ وہ کیسے کرے؟ کہ مال خرچہ کرو، جب پریشانی میں ہو خرچ کرو، اپنے اوپر نہیں، وہ تو سب کرتے ہیں۔ دوسروں پہ خرچہ کرنا، ضرورت مندوں پہ خرچہ کر کے دیکھو تمہاری بلائی کیسے ڈلتی ہے۔ تو بغیر نظر محترم، لیکن جن کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے نا، مولا کہتے ہیں ان کو ڈر رہتا ہے کہ اگر میں خرچ کروں گا تو مال ختم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے دو چیزیں، ایک خون، اس کا سرکولیشن ضروری ہے۔ اگر بلڈ سرکولیٹ نہ کرے، کسی جگہ اسٹیگنیٹڈ ہو جائے تو کینسر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیسے کا سرکولیشن ضروری ہے، اگر جم جائے ایک جگہ تو فرعون بنا دیتا ہے۔ تو اس کا دو کا بھی روٹین چلتا ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص بڑا کنجوس تھا، حتیٰ کہ روٹی پہ گھی نہیں لگاتا تھا، گھی کی بوٹل رکھتا تھا، سوکھی روٹی رکھتا تھا، سونگتا تھا، روٹی کھاتا تھا، اتنا کنجوس، جبکہ پیسہ بہت تھا، اس کو اللہ نے بہت پیسہ دیا، کوئی ایک نیک کام اس نے نہیں کی، نتیجہ ایک دن ختم ہو گیا۔ جب مر گیا تو بیٹا بڑا سخی تھا، اس نے امام باڑے بنانے شروع کیے، مدرسے بنانے شروع کیے، مسجدیں بنانے شروع کی، ایجوکیشن کے لیے بچوں کو ہیلپ کرنا شروع کیا، بیواؤں کی مدد کرنا شروع کیا۔ ماں نے کہا بیٹا یہ کیا، تیرا باپ ایک ایک پیسہ جوڑ کے
اتنا پیسہ بنایا اور تو سب خرچ کر رہا ہے. اپنے بھائی کو بلایا, جب اپنے بھانجوں کو سمجھاؤ کہ بھانجے تو کیا کر رہا ہے, تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا جو آپ کے دل کو لگے گی بات انشاءاللہ. اس نے کہا کہ مامو جان یہ بتائیے آپ نے کبھی گھر شفٹ کیا ہے؟ کہ ہاں کیا ہے. تو پہلے خود شفٹ ہو جاتے ہو یا مال شفٹ کرتے ہو؟ سامان پہلے شفٹ کرتے ہو نا, صوفہ شفٹ کر دیا, المیرا شفٹ کر دیا, پلنگ شفٹ کر دیا, آخر میں خود شفٹ ہوتے تاکہ آئیے تو وہی تو کر رہا ہوں میں کہ تیرا بابا کا وہ پہلے شفٹ ہو گیا تھا. تو مطلب یہ ہے اسلام ایک بہترین مذہب کا نام ہے, اسلام ایک طریقہ زندگی کا نام ہے, اور اس طریقہ زندگی کے گائیڈ کو اہل بیت کہتے ہیں. آج انشاءاللہ میں ایک ایسا تحفہ دوں گا جو بہت کامن ہے, تقریباً ہر دعا کی کتاب میں آج کل آ گیا ہے, ورنہ ایک زمانہ تھا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. علماء اس کو راز کی طرح رکھتے تھے اور مخصوص احباب سے شیئر کرتے تھے. وہ ہے نماز اول ماہ. اگر کوئی چاہے کہ مہینے بھر وہ بیمار نہ پڑے, اگر کوئی چاہے کہ مہینے بھر اس پر کوئی بلا نہ وارد ہو, جادو ٹونا گنڈا تعویذ وغیرہ کا اثر نہ ہو, ہر بلا سے وہ محفوظ رہے, تو اس کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, نماز اول ماہ. اس کے لیے ایک بہت مشہور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک بس میں, ہائی ٹیک بس تھی, یعنی جس کے دروازے ویکیوم سے کھلتے تھے, مینولی نہیں کھلتے تھے, اور ویکیوم سے کھلنے والے دروازے اگر بس میں آگ لگ جائے تو دروازے کھلتے نہیں. تو بس میں آگ لگ گئی, دروازے بند ہو گئے, دروازے کھلے نہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً جتنے لوگ تھے سب مار گئے, سب جل گئے. اس میں سے کسی طریقے سے کانچ توڑ کے جب اندر گھسے, ریسکیو ٹیم اندر گئی, تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھا آدمی, بالکل نہ اس کے جسم پہ کوئی خراش ہے, نہ اس کے کپڑے جلے ہیں, بہت محفوظ. تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے؟ ایک سوال پڑے گا محمد والا. اس سے پوچھا گیا کہ سب مر گئے تم کیسے بچ گئے, سب جل گئے تم کیسے محفوظ رہ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں کیسے جلتا, میں گھر سے نکلنے سے پہلے نماز اول ماہ پڑھ کے نکلا تھا. تو پروردگار عالم کا بڑا احسان ہے, وہ بندوں کو 70 ماؤں کی محبت کے برابر محبت رکھتا ہے. نہیں چاہتا کہ بندے پریشانیوں کا شکار ہو, لہذا اہل بیت کے تھرو ہمیں یہ تبرکات ملے. ہم نے جو کچھ لیا اہل بیت سے لیا. تو 2 رکعت نماز اول ماہ پڑھنے کا طریقہ, سب سے پہلے تو صدقے کے لیے کچھ پیسہ لیں اور جانماز کے نیچے رکھیں, اور نیت کرے کہ 2 رکعت نماز اول ماہ پڑھتا ہوں میں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ اکبر. پہلی رکعت میں سورہ انعام کے بعد 30 مرتبہ قل اللہ. کتنی مرتبہ؟ پہلی رکعت میں سورہ انعام کے بعد 30 مرتبہ قل اللہ کا. دوسری رکعت میں سورہ انعام کے بعد 30 مرتبہ انا انزلنا کا سورہ. اس کے بعد جو ہے نا, جس ٹائم میں آپ بیٹھے ہیں, جس پوزیشن میں آپ بیٹھے ہیں, وہ پوزیشن بدلے بنا وہ پیسوں کو ہاتھ میں دیں. طریقے ہیں اس کے, یہ نہیں کہ آپ نے, بعض لوگ کہتے ہیں نیت ہوگی اور بھلے سے پیسے جیب میں پڑے, نہیں, اس کے بھی طریقے بتایا ہے کہ بھائی ہاتھ میں لے اور سب سے پہلے نیت کرے کہ امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے, ان کے بعد ہیں, ان کے بعد اولاد ہیں, والدین ہیں, سب کی صحت و سلامتی کے لیے. اگر والدین دنیا سے گزر گئے تو ان کی مغفرت کے لیے نیت کرے
اور وہ پیسہ جتنا جلد ہو سکے صدقہ دے دے. صدقہ اس وقت سے کاؤنٹ ہوتا ہے جب دے دیا جاتا. دے کے الماری میں رکھے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا تو دوں گا, نہیں بلکہ تلاش میں نکلے. تلاش میں نکلے ہوئے ہر قدم کا الگ ثواب ہے. ایک سلوات پڑھے گا محمد والے.